آخری کنارے پر تانیہ تائی ناول قسط نمبر 29۔ پلوشا ٹیبل پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی، تبھی شجر اجرت میں اندر داخل ہوا اور اسے کھانا کھاتے دیکھ وہیں رک گیا، کیونکہ فی الحال وہ ضروری کام سے آیا تھا اور اسے دیکھ کر رکنا بنتا تھا کیونکہ وہ شاید شاور لیے بیٹھی تھی۔ اس کے گیلے بال پشت پر تھے جبکہ چہرہ کافی نکھرا سا تھا۔ اس نے اسے کہا تھا کہ وہ اپنی ڈیوٹی جوائن کر لے، وہ اسے اعتبار کے دھاگوں میں باندھنا چاہتا تھا، لیکن پلوشا اس کے قابو سے باہر تھی۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے نزدیک آیا اور 2 انگلیوں سے اس کے گال کو چھوا۔ پلوشا نے فوراً اس کا ہاتھ جھٹکا جیسے کرنٹ سا چھو گیا ہو۔ بڑی ہی ناگوار گزری تھی شجر کو یہ بات۔ اس نے ایک نظر توجہ سے اسے دیکھا۔ پلوشا کھانا کھانے لگی اور شجر اس کے پاس ہی کھڑا ہو گیا۔ آنکھیں سکیڑ کے اس نے خود کا یہ نظر انداز ہونا دیکھا تھا۔ بات ناپسندگی کی تھی، تب بھی وہ وہیں کھڑا رہا، لیکن کچھ توقف سے پلوشا نے سر اٹھایا اور باغی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا اور شجر کا سیل فون بجنے لگا۔ اس نے موبائل پہ ہارون کی کال دیکھی تھی۔ اس وقت اسے شدید غصہ چڑھا تھا، اگر یہ کال نہ آتی تو وہ اسے اچھے سے بتا دیتا آج کہ وہ کون ہے، اس کی کیا ویلیو، اور وہ اس کا شوہر ہے جسے وہ یوں نظر انداز نہ کر سکتی تھی، اور نہ ہی وہ اسے یہ حق دیتا تھا کہ بذات کے فراغ میں وہ اسے یوں منہ کی مارے۔ اس نے موبائل بند کیا اور اس کے سامنے سے کھانا کھینچ لیا۔ پلوشا نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ شوہر ہو تمہارا، اور یہ بات تم اپنے دماغ میں بٹھا لو، اور تم مجھ سے بیویوں والا رویہ ہی چاہیے، اور مجھے تم سے بیویوں والا رویہ ہی چاہیے، نہ کہ بذات کے فراغ میں جان دینے والی ہو جاؤ۔ رات جب گھر آؤں گا تو اپنے آپ کو دماغی طور پہ تیار رکھنا۔ میں تم سے اپنا حق لینا چاہتا ہوں، جو میرا حق ہے، قانونی بھی شرعی بھی۔ اس کے آگے پلیٹ پر رکھ دینا چاہتے ہوئے بھی وہ سختی کر گیا تھا، جبکہ اسے اس کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے تھی، کچھ اپنائیت کا احساس دلا تھا، لیکن وہ اس کے رویے اور موڈ پر کافی سخت ہو گیا تھا۔ پلوشا کچھ کہتی، لیکن اس نے آنکھیں نکال کے اسے مزید بولنے سے ٹوک دیا۔ کھانا کھاؤ؟ اچھا ہے، پیٹ بھر کے کھاؤ۔ وہ دانت پیس کر سیدھا ہو گیا۔ پلوشا نے پلیٹ اب خود سائڈ پہ کر دی۔ یہ تو آپ بھول جائیں کہ میں ایسا کچھ کروں گی، پلوشا بھڑک کر بولی۔ چلو دیکھتے ہیں۔ وہ سنجیدگی سے ایک نظر اسے دیکھ کے کمرے میں چلا گیا، اور پلوشا کے تو دل میں بے چینی ڈال گیا تھا۔ وہ اس کی ماتحت تھی، وہ اس کے انڈر تھی، وہ کر سکتا تھا کچھ بھی۔ شجر اپنی چیزیں ضروری لے کر باہر نکلا اور پلوشا اسے دیکھ کر اٹھ گئی۔ وہ اسے کچھ کہتی، لیکن وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ پلوشا جبکہ بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ گھر کو باہر سے لاک کر کے چلا گیا تھا، اور اب وہ اکثر جانے لگ گیا تھا اس طرح کہ وہ گھر کو لاک کر دیتا تھا۔ اس نے ساری فائلز ہارون کو دے دی، اور ہارون نے بھی وہ ساری فائلز اپنے گھر میں محفوظ کر لی۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو انیسہ صوفے پر بیٹھی تھی، اور اس کے پاس روح بھی تھی، ماہنور بھی تھی، اور حمزہ معلوم نہیں کہاں تھا۔ ہارون آ کے بیٹھ گیا۔ روح البتہ اٹھ کے اس کے بیٹھتے ہی ہارون نے نوٹ کیا تھا اور انیسہ کی جانب متوجہ ہوا۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ انیسہ البتہ اپنے ہاتھوں پر لگی قرض کے بعد کافی خاموش ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں بذات کے خوف سے مرجھائی ہوئی سی تھی۔ ماہنور روح سے تھوڑی بہت بات کر رہی تھی، اور ہارون کے آتے ہی روح اٹھ گئی تو ہارون نے اس کی جانب دیکھا۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، وہ نرمی سے بولا۔ بہت شکریہ، غصے سے کہہ کے وہ وہاں سے کمرے میں آ گئی۔ اس کا دل کیا کاش اسے ہی علم ہو کہ بذات کہاں ہے تو اس کے پاس چلی جائے، لیکن اسے خبر ہی نہیں تھی بذات کہاں ہے۔ ماہنور بیٹی، آپ بھی جا کر آرام کرو۔ ہارون نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ مجھے برا لگتا ہے ڈیڈ، روح آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے۔ ماہنور نے یہ بات نوٹ کی تھی، جب سے روح آئی تھی اس کا رویہ ایسا ہی تھا۔ یہ تو تمہاری ماں کو دیکھنا چاہیے۔ انیسہ کی جانب وہ موڑا تو انیسہ شرمندہ ہی ہوئی۔ ماہنور ذرا خفگی سے چلی گئی اور ہارون اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ تمہیں اب تو یقین ہے نا ہارون، یہ سب بذات نے کیا تھا؟ وہ اپنا ہاتھ دکھاتی بولی۔ نہیں، تم نے خود کیا ہے، سب میں فوٹیج دیکھ چکا ہوں۔ ہارون، انیسہ کی آنکھیں نکل آئیں۔ تم جانتے ہو یہ بذات نے کیا ہے۔ انیسہ، اس چاقو پر تمہاری فنگرز ہیں، تم نے اپنے سر پہ بذات کو سوار کر لیا ہے، زیادہ کچھ نہیں ہے۔ خیر اٹھو، آرام کرو۔ ہارون نے اس کا ہاتھ پکڑا اور انیسہ اپنے ہاتھوں کو دنگ دیکھتی اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ رات کا نہ جانے کس پہر اس کی آنکھ کسی کے پکارنے سے کھلی اور وہ جھٹکے سے آنکھیں کھول گئی۔ علیشا کو دیکھ کر انیسہ کی چیخ نکل گئی۔ علیشا اس کا گلا دبا رہا تھا۔
انیسہ اسے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہ رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو، اس نے علیشا کو دور ہٹانا چاہا۔ تم نے مجھے مارا تھا، میں تمہیں مار دوں گا۔ علیشا کی گراہٹ پر انیسہ ایک دم ہڑبڑا کے اٹھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، ہارون سکون سے سو رہا تھا اور اس کے ارد گرد دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ یہ خواب تھا؟ اس نے خواب دیکھا تھا؟ اس کے خواب میں علیشا کیوں آیا تھا؟ نہیں، یقیناً یہ بذات تھا۔ اٹھی، اس نے ساری کھڑکیاں دوبارہ کھول کر بند کی تھی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ انیسہ نے سانس اندر اتارا، وہ واقعی نفسیاتی ہو رہی تھی۔ اس نے خود کو کنٹرول کیا اور ہارون کے ساتھ لیٹ گئی۔ اس نے ہارون کی پشت دیکھی، یہ وہ شخص تھا جس سے اسے محبت ہوئی تو اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی کمر پہ بازو باندھ کر اس کے ساتھ بالکل چپک گئی۔ ہارون نے کروٹ لی اور اسے سینے سے لگا لیا۔ انیسہ کو کچھ تسلی ہوئی اور وہ آنکھیں بند کرتی کہ دیوار کے پاس علیشا کھڑا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے ہارون کو سختی سے پکڑا اور آنکھیں پھاڑ کے علیشا کو دیکھنے لگی، کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف، کبھی وہ اسے بلا رہا تھا، کبھی وہ مسکرا رہا تھا۔ ہارون، وہ ایک دم ہڑبڑا کے بولی اور علیشا غائب ہو گیا۔ ہارون نے نیند سے بوجھل آنکھیں اٹھائیں اور اس کی جانب دیکھا۔ مجھے عجیب لگ رہا ہے، کیا تم تھوڑی دیر میرے ساتھ جاگ سکتے ہو؟ انیسہ اٹھ کر بیٹھ گئی، اس کی پیشانی بھیگی ہوئی تھی۔ سو جاؤ انیسہ، میں تھکا ہوا ہوں۔ وہ اسے دوبارہ اپنے نزدیک لیٹا گیا اور انیسہ نہ چاہتے ہوئے بھی سائڈ لیمپ بجھا کر لیٹ گئی اور اس نے فوراً سے آنکھیں بھینچ لیں۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ بہت دیر تک جاگ کر اس نے رات آنکھوں میں کاٹی اور ابھی آنکھ ہی لگی تھی کہ کسی نے کلائی پکڑ کے اسے بستر سے کھڑا کر دیا۔ اس نے آنکھیں کھولی، بذات نے اپنے چہرے پر سے ماسک ہٹایا اور اسے دور دھکیل دیا۔ وہ ایک دم ہوش میں آئی اور وہ خوش ہوتی یا حیران، اسے دیکھ کر البتہ خوشی زیادہ تھی، لیکن وہ اب اس کے بستر پر لیٹ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ پسینے کی بوندیں تھیں، کمرے میں اس کے پسینے سے عجیب خوشبو پھیل سی گئی۔ معلوم نہیں اب بھی وہ کیسے کلون لگا رہا تھا، کیونکہ بظاہر تو اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ بذات نرم بستر پر لیٹا تو اس نے ارد گرد پورے حق سے ہاتھ مارا۔ سائڈ پر ہی اے سی کا ریموٹ پڑا تھا، اس نے اے سی کی فل سپیڈ بڑھا دی اور اس کو اپنے چہرے پہ کر لیا۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت تھی اس وقت اس کے لیے بستر اور یہ اے سی۔ بس سو گئی تھی اس کی، تبھی وہ یہاں آ گیا تھا۔ روح اب تک اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بذات نے اپنے بوٹ بھی اتارے، ایسا لگا اب اسے سکون کی نیند آنے والی ہے۔ اس نے اپنی گن نکالی اور روح کی جانب اشارہ دی۔ اگر وہ کیچ نہ کرتی تو یقیناً وہ گن اس کے نازک انگوٹھے پہ گرتی اور اس کا خوبصورت سا ناخن توڑ دیتی۔ وہاں بالکنی میں جا کے کھڑی ہو جاؤ اور میری حفاظت کرو، جب تک میں سو کر نہ اٹھوں، یہاں نہ کوئی آئے اور نہ ہی تمہارا شجر ریٹ مارنے پہنچے۔ وہ میرے نہیں ہیں۔ اس کی بات پہ حیران تو تھی، لیکن جلدی سے اس بات پہ تڑپ کر بولی، ایسی وہ تنزیہ سر چڑھ گیا۔ فی الحال مجھے نیند آ رہی ہے اور میرا موڈ نہیں ہے تمہیں دیکھنے کا، غائب ہو جاؤ یہاں سے۔ باہر بالکنی میں وہ سختی سے بولا، لیکن میرا بستر ہے۔ وہ اختلاف کرنے لگی، لیکن بذات نے اپنی تھکی ہوئی آنکھوں کو کھول کر اس کی آنکھوں میں گاڑ دیا۔ روح کنفیوز سی کھڑی، ایک جرم نے سارا کانفیڈنس ختم کر دیا۔ بذات خود ہی اٹھا اور اس کا بازو پکڑ کے اسے بالکنی میں دھکیل کے دروازہ بند کر دیا۔ حفاظت کرو میری، ویسے تو تم اس لیے تو ہو نہیں کہ تم سے یہ کام کرایا جائے، شجر کو پھر بتا دو گی؟ وہ پرسوچ نظر آ رہا تھا۔ نہیں، میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ اپنی صفائی دینے لگی، ویری گڈ، ایسے ہی سچ بولتی رہو، تو پھر تو تمہیں اپنی سچائی ثابت کرنے کو میری حفاظت کرنی چاہیے۔ جب تک سو کر خود نہ اٹھوں مجھے ڈسٹرب نہ کرنا۔ آنکھیں نکال کے گنڈا گردی کرتا وہ بستر پہ گرا تو اس نے اس کے بلینکٹ کو اس کے نرم تکیوں کو ٹانگوں میں پھنسا لیا، جبکہ وہ بے وقوفوں کی طرح بالکنی میں رات کے 3 بجے اس کی حفاظت کو کھڑی ہو گئی تھی۔ اگر وہ اسے جج کرنا چاہ رہا تھا تو وہ امتحان دے گی۔ وہ کھڑی ہو گئی جبکہ وہ اندر گہری نیند میں اتر گیا۔ تقریباً 2 گھنٹے مزید اس نے وہاں گرمی میں گزار دیے اور بار بار نیند کو بھگانے لگی، لیکن پھر بھی اسے نیند شدید آ رہی تھی اور اس گرمی میں مزید بیٹھنا بھی محال تھا۔ وہ آہستگی سے کہ کہیں بذات اٹھ ہی نہ جائے کمرے میں داخل ہوئی تو لگا کمرہ نہیں جنت ہے۔ اچانک اس کے جسم پر جھرجھری سی آئی اور اس نے بالکنی بند کر دی۔ اے سی چل رہا تھا اور اس نے شرٹ بھی اتار کر سائڈ پر پھینکی ہوئی تھی اور کس قدر معصوم لگ رہا تھا اس وقت وہ سویا ہوا۔ روح کو اپنے عمل پہ شرمندگی سی ہوئی۔
اس کا بھی نیند سے وجود جھول رہا تھا، وہ اس کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ اس کی بوجھل آنکھیں نیند کے خمار سے بند ہونے کو تھیں۔ اس وقت پنک اور وائٹ نائٹ ڈریس میں تھی۔ جب سے یہاں آئی تھی اس نے نائٹی پہننا چھوڑ دی تھی۔ ہارون کی نظروں سے جو کوفت ہوتی تھی تبھی وہ نائٹ ڈریس پہننے لگ گئی تھی اور وہ آہستگی سے اس کے پہلو میں لیٹ گئی۔ اے سی کی ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے پر پڑنے لگی۔ چند لمحے بھی اس کا نازک وجود وہ ہوا سہ نہیں سکا۔ جو وہ جہازی سائز شخص الٹا لیٹا ٹھنڈی ہوا انجوائے کر رہا تھا۔ شاید اس کا نازک مزاج اس گرمی کو سہنے سے منکر ہو چکا تھا، اب تبھی اس کے پاس آ گیا تھا، جبکہ وہ جانتی تھی اس کے پاس جگہ ہے رہنے کی، لیکن کوئی اسے چین سے رہنے ہی نہ دیتا۔ وہ جان جاتا اس کے پیچھے جاتے، اس کے پیچھے پہنچ جاتے، وہ اسے اپنے پاس رکھ لے گی، وہ واقعی کسی کو نہیں بتائے گی۔ اس کا بلینکٹ اس کے نیچے تھا، اس نے تھوڑا سا کھینچنا چاہا مگر وہ اسے کیسے ہلاتی۔ اب وہ تھک چکی تھی، اسے رونا آنے لگا اور پھر یاد آیا اس کے پاس ایک اور بھی بلینکٹ ہے، اور جلدی سے اس نے اپنی الماری میں سے نکالا اور وہ لیٹ کی، لیکن بذات پہ نگاہ ٹھہری ہوئی تھی۔ وہ بہت اچھا لگ رہا تھا اور وہ اس کے پہلو میں فاصلے سے لیٹی اپنے دھڑکتے دل کو اتنا تیز شور کرنے سے روکنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ سن ہی نہ لے، جاگ ہی نہ جائے۔ اس نے مزید فاصلہ بنایا اور آنکھیں بند کر لی، جلدی اسے نیند نے جا لیا تھا، لیکن اس نے نیند میں محسوس کیا کسی نے اسے اپنی سمت کھینچ لیا تھا اور ایک بھاری ہاتھ اس کے اوپر سما گیا اور روح کو بھی سردی نہیں لگ رہی تھی۔ اب وہ بھی سو گئی۔ صبح ہو چکی تھی، دن نکل آیا تھا، 1 بجے، 2 بجے اور پھر 3 بج گئے۔ انیسا نے پریشانی سے دروازہ پیٹ ڈالا۔ روح کیا ہوا بیٹا؟ تم اب تک نہیں جاگی؟ وہ رات سے بھی ڈسٹرب تھی اور اب تو شدید ڈری ہوئی تھی۔ اس نے دروازہ پیٹ ڈالا تو ایک دم روح کی آنکھ کھل گئی۔ اس کی آنکھ کھولی، اس پر بلینکٹ نہیں تھا، وہ مکمل بیزاد کے قبضے میں تھی۔ اس کا نازک وجود وہ خود بھی بھیجے اب تک سو رہا تھا۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھی اور بیزاد کی بچھانے پر بل پڑے۔ یا اللہ! وہ منہ پر ہاتھ رکھتی بستر سے اتری۔ اب کیا کروں میں؟ مما تو یہ لوگ تو بیزاد کو پکڑ لیں گے۔ یا اللہ میں کیا کروں؟ بیزاد نے کہا تھا میری حفاظت کرنا۔ نہیں، میں دروازہ نہیں کھول سکتی، لیکن دروازہ دھڑا دھڑ بج رہا تھا۔ بیزاد نے کوشن اٹھا کے کانوں پر رکھ دیا۔ روح کو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ وہ جاگ بھی تو نہیں رہا تھا، سکون سے سو رہا تھا، اور وہ بھی بے وقوفوں کی طرح سوتی رہی۔ اس کے پہلو میں روز کی طرح اٹھ جاتی تو کیا نقصان ہوتا؟ کم از کم یہ تو نہ ہوتا۔ وہ ناخن کاٹنے لگی۔ اس نے سب سے پہلے پردے آگے کیے اور کمرے میں اندھیرا بڑھا دیا اور ہمت کر کے ہلکا سا دروازہ کھولا۔ روح انیسا اندر آتی کہ وہ باہر نکل گئی خود ہی۔ یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے تم نے بیٹا؟ تم آج اتنی دیر تک سوتی رہی؟ انیسا نے اس کا چہرہ تھام لیا۔ میں تھک گئی تھی موم، اس لیے اتنا دیر سوتی رہی۔ آج اپنے کمرے میں ہی رہوں گی، تو پلیز آپ۔ ہاں چلو کمرے میں چلتے ہیں، انیسا نے کہا، جبکہ روح دروازے میں کھڑی ہو گئی۔ کمرہ بہت گندا ہے میرا، مطلب آپ۔ اف، کیا کہوں؟ وہ پریشانی سے سوچنے لگی۔ اچھا تم جاؤ آرام کرو۔ اس کی یہ حرکتیں انیسا کو عجیب لگی تھی۔ وہ اس کی مشکل آسان کرتی بولی اور وہاں سے ہٹ گئی، جبکہ روح جلدی سے کمرے میں گھس گئی اور اندر آ کے اس نے گہرا سانس لیا۔ بیزاد اس کے اندر آتے ہی جمپ لگا کے اٹھا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ ناشتہ لاؤ میرے لیے، میں فریش ہو کر آتا ہوں، تیرچی نظر ڈال کر کہتا وہ واش روم تلاشنے لگا اور جب دکھائی دے دیا تو واش روم میں گھس گیا۔ روح کا دل اتنی تیزی سے اس کی باڈی دیکھ کر دھڑکتا تھا کہ وہ خود سے ہی پریشان تھی، لیکن وہ کیا یہ فرمائشی چکر میں اسے پھنسا گیا تھا؟ وہ ناشتہ اوپر کیسے لائے گی؟ وہ گھبراہٹ بھرا سانس بھاگ کر ٹھیک کمرے سے باہر ہی نکل آئی، کمرے سے یوں ہی نکل آئی اور معلوم نہیں کیسے اس کے لبوں کا مسکانے چھوڑ دیا۔ جلدی جلدی وہ کچن میں بریڈ پر جیم لگا کے کافی سارے پلیٹ میں رکھ کر دودھ کا گلاس رکھ کر اوپر لے گئی۔ انیسا نے اسے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا اور وہیں کھڑی دیکھنے لگی، لیکن اس نے بس جاتے ہوئے دیکھا تھا، وہ اس کے ہاتھ میں ٹرے بھی نہیں دیکھ سکی تھی۔ دوسری طرف وہ کمرے میں آئی تو وہ شاور لے کر اپنے حلیے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اس نے ایک نظر ٹرے کی جانب دیکھا، دودھ اور بریڈ جیم، اور اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ دیکھ کر وہ نگاہ پھیر گیا۔ روح کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ یہ ناشتہ اچھا نہیں لگا؟ وہ سوال کر گئی۔ بچہ نہیں ہوں، کافی نہیں پی 2 ہفتوں سے، اس نے کہا تو روح سر تھام گئی۔ وہ واقعی بچہ تو نہیں تھا،
لیکن دودھ بھی تو صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے، اب آپ پی لیں، کل آپ کے لیے کافی بناؤں گی، وہ خوشی سے بولی۔ کیوں؟ تم دہشت گرد کی خدمتوں کا سوچ چکی ہو، زیادہ فری نہ ہو مجھ سے۔ ویسے تو مجھے، اس نے کہا اور سکون سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ روح نے لمحہ بھی نہ لگایا اور اس کے آگے اپنا بیگ کر دیا جس میں سے بزاد نے اے ٹی ایم کھینچا اور جیب میں ٹھونس لیا۔ روح کی جان نکلی تھی، اے ٹی ایم پورا لے لیا اور بزاد علی شاہ بنا کچھ بولے وہاں سے جانے لگا۔ بزاد، روح بے ساختہ پکار اٹھی، کیا مجھ پر اعتبار؟ وہ بھی کچھ کہتی وہ طنزیہ مسکرایا۔ میرا یہ آنا میرے اپنے عیش و آرام کے لیے ہے، اس میں تمہارا عمل دخل کوئی نہیں ہے۔ ریڈ فیل لا کے دو مجھے، اس کے بعد تمہارے بارے میں کچھ سوچا جائے گا۔ وہ سر جھٹک کر بولا۔ روح چپ رہ گئی، جبکہ بزاد سامنے دیکھنے لگا۔ رات کے وقت اندھیرا ساتھ دے دیتا تھا، اس وقت تو چمکتی روشنی تھی، گارڈز بھی تھے، وہ کیسے چھپ کر نکلتا؟ میں نکالوں آپ کو؟ روح بولی، اور بزاد نے ایک فائر سامنے ہارون کے کتے پر کیا۔ فائر کی آواز پہ گارڈز گیٹ پر سے بھاگے تھے۔ بزاد نے جتاتی نگاہوں سے پیچھے دیکھا۔ روح لب بھیج گئی، وہ ثابت کر گیا تھا اسے اس جیسے کمزور سہارے کی ضرورت نہیں۔ وہ 10 سالوں سے اس سونے کی کڑی دھوپ میں اپنی حفاظت خود ہی کرتا آ رہا تھا۔